ایک پرانے قصبے کے کنارے ایک سنسان قبرستان تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں رات کے وقت عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں، کبھی بچوں کے رونے کی، کبھی عورتوں کے کہکہوں کی۔ عام لوگ وہاں دن کی روشنی میں بھی جانے سے ڈرتے تھے۔ اسی قصبے میں زہرا نامی ایک عورت رہتی تھی۔ شادی کو 10 سال گزر چکے تھے، مگر وہ ماں نہ بن سکی۔ بے شمار علاج اور دم درود کے بعد بھی کچھ نہ ہوا۔ آخرکار اس نے ایک مشہور جادوگر کالا فقیر کا در کھٹکھٹایا۔ کالے فقیر نے لمبی لمبی داڑھی، سیاہ آنکھیں اور کانوں میں تانبے کے کڑے ڈال رکھے تھے۔ اس نے زہرا کو گھورتے ہوئے کہا، اگر اولاد چاہتی ہے تو تجھے چلہ کاٹنا ہوگا، اور وہ بھی قبرستان میں۔ زہرا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا، چلہ، اور وہ بھی قبرستان میں؟ کالے فقیر نے دھیمی مگر کڑک آواز میں جواب دیا، ہاں، 40 راتیں قبر کی مٹی پر بیٹھنا ہوگا، وہاں کے سائے تجھے آزمائیں گے۔ اگر تو ڈری یا بھاگی تو تیرا سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر صبر کیا تو تجھے اولاد کی بشارت ملے گی۔ رات کی تاریکی میں زہرا سر پر سفید چادر اوڑھے قبرستان پہنچ گئی۔ فقیر نے پہلے ہی ایک قبر کے پاس چراغ چلایا ہوا تھا۔ اس نے زہرا کو حکم دیا کہ وہ قبر کے قریب بیٹھے اور مخصوص کلمات پڑھتی رہے۔ شروع کی راتیں نسبتاً خاموش گزریں، لیکن 7ویں رات سے ماحول بدلنے لگا۔ کبھی اسے لگا کوئی سایہ اس کے گرد چکر لگا رہا ہے، کبھی کانوں میں سرگوشی ہو جاتی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ واپس چلی جا۔ 9ویں رات قبر کے اندر سے ہلکی سی کھٹکھٹاہٹ سنائی دی۔ زہرا کا دل زور زور سے دھڑکا، لیکن وہ ڈری نہیں۔ اس نے ورد جاری رکھا۔ 12ویں رات اس نے دیکھا کہ قریب کی ایک قبر کا ڈھکن ہل رہا ہے، جیسے کوئی اندر سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اچانک ایک سیاہ دھند نکلی اور اس کے گرد منڈلانے لگی۔ زہرا نے آنکھیں بند کیں اور پھر سے ورد دہرانے لگی۔ 21ویں رات کو زہرا کو صاف صاف ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ آواز قبر کے اندر سے آ رہی تھی۔ وہ بے چین ہو گئی۔ دل چاہا قبر کھول دے، مگر اسے کالے فقیر کی ہدایت یاد آئی، کبھی بھی کسی بھی قبر کو ہاتھ مت لگانا، ورنہ سائے تجھے نگل جائیں گے۔ 40ویں رات جب زہرا آخری دن وہاں بیٹھی تو اچانک پورا قبرستان لرزنے لگا۔ قبریں ہلنے لگیں اور دور سے کئی سائے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ سائے کبھی عورتوں کی شکل اختیار کرتے، کبھی درندوں کی۔ وہ سب ایک ہی آواز میں چیخے، یہ ہماری جگہ ہے، یہاں سے چلی جا۔ زہرا کانپتی رہی، مگر اس نے ورد بند نہ کیا۔ جب آخری لفظ اس کی زبان سے نکلا تو اچانک ایک زبردست ہوا کا جھونکا آیا اور سب سائے غائب ہو گئے۔ چراغ کی لو بلند ہو گئی اور قبر سے روشنی کا ہالہ نکلا۔ زہرا جب کامیابی کے ساتھ چلہ مکمل کر کے واپس آئی اور ماں بننے کی خوشخبری ملی تو سب لوگ کالے فقیر کی تعریف کرنے لگے۔ گاؤں کے لوگ اس کے در پر آ کر جھکنے لگے اور کالے فقیر کے قدموں میں نذرانے ڈالنے لگے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ حقیقت کچھ اور تھی۔ کالے فقیر کا اصل مقصد زہرا کو اولاد دینا نہیں تھا، بلکہ وہ قبرستان کے ان سایوں کو آزاد کرنا چاہتا تھا جو صدیوں سے قبروں میں قید تھے۔ یہ سائے دراصل وہ جن تھے جو ایک پرانے عامل نے قید کیے تھے۔ کالا فقیر چاہتا تھا کہ کوئی انسان اپنی طاقت سے ان جنات کے ساتھ رشتہ جوڑے۔
تاکہ وہ آزاد ہو جائیں اور اس کے تابع رہیں۔ چند ہفتے بعد زہرا نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ جو ابھی بھی اس کے پیٹ میں ہے قبرستان کے بیچ کھڑا ہے اور اس کے ارد گرد سائے گھوم رہے ہیں۔ وہ سائے بچے کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زہرا چیخی، چلائی، مگر اس کی آواز باہر نہ نکلی۔ اگلی صبح جب وہ کالے فقیر کے پاس پہنچی اور خواب سنایا تو اس نے ہنستے ہوئے کہا، ڈرو نہیں، یہ سب اشارہ ہے کہ تمہارا بچہ خاص ہوگا۔ وہ دنیاوی نہیں بلکہ سایوں کی دنیا کا وارث ہے۔ زہرا یہ سن کر لرز گئی۔ اسی دوران گاؤں کا ایک بوڑھا عالم جس نے برسوں جادو کے خلاف مطالعہ کیا تھا زہرا کے پاس آیا۔ اس نے کہا، بیٹی، تمہیں اولاد ملی ہے مگر تمہارے ذریعے کالے فقیر نے قبرستان کے دروازے کھول دیے ہیں۔ تمہارا بچہ ان جنات کے اثر میں آ سکتا ہے۔ زہرا کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا، میں کیا کروں؟ مولوی نے بتایا کہ اگر زہرا چاہتی ہے کہ اس کا بچہ محفوظ رہے تو اسے دوبارہ اسی قبرستان جانا ہوگا، مگر اس بار حفاظت کے ورد کے ساتھ، تاکہ کالے فقیر کے بنائے گئے جادو کا توڑ ہو سکے۔ 9 ماہ کی حاملہ جب قبرستان پہنچی تو آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہوا کے تیز جھونکوں کے ساتھ قبریں ہلنے لگیں۔ زہرا نے قرآن کی آیات پڑھنا شروع کی۔ اچانک کالا فقیر نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور اس کے پیچھے سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ وہ غصے سے چیخا، نادان عورت، تو نے میری محنت برباد کر دی۔ یہ بچہ میرا ہونا چاہیے تھا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور زہرا کے گرد آگ کا دائرہ بنا دیا۔ لیکن جیسے ہی زہرا نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنی شروع کی، آگ ٹھنڈی ہو گئی اور کالے فقیر کا چہرہ بگڑنے لگا۔ قبروں سے نکلنے والے سائے دردناک چیخوں کے ساتھ واپس زمین میں دھنس گئے۔ کالا فقیر زمین پر گرا اور اس کا جسم بکھرتا ہوا دھول میں بدل گیا۔ کچھ دن بعد زہرا نے ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بچہ کالے فقیر کی سازش سے بچ گیا، مگر اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک عجیب سی روشنی جھلکتی تھی، ایسی روشنی جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی۔ اور اس قبرستان سے گزرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایک عورت کی دھیمی آواز سنائی دیتی ہے جو اندھیرے میں آیات پڑھتی ہے۔ اس طرح یہ کہانی ایک عورت کی آزمائش، ایک جادوگر کی چال اور اندھیروں کے مقابلے میں ایمان کی طاقت کو اجاگر کرتی ہے۔